السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہ حدیث پڑھیں گے جس میں صدقہ فطر کی حکمت اور اس کی ادائیگی کا بہترین وقت، کہ جو ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے اور کب وہ ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ یہ حدیث ہے میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صدقہ فطر واجب کیا۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ صدقہ فطر واجب ہے تاکہ روزہ دار لغو بیہودہ باتوں سے پاک ہو۔ اب جو ہم روزہ رکھ کر بری بات ہم سے نکل جاتی ہے یا کسی کو ہم گالی نکال دیتے ہیں یا کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے ہم سے، بیہودہ باتوں سے پاک ہو، اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے، من اللغو والرفث سے، یہ جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کسی کو گالی دے دینا یا کوئی ایسی اور بات ہو جائے، تو پھر آگے فرمایا یہ مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے، اور جس نے نماز عید سے فطرانہ ادا کیا پہلے، یعنی کہ عید سے پہلے جس نے یعنی کہ فطرانہ دے دیا، تو میرے آقا نے فرمایا یہ مقبول صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ اور جس نے عید کے بعد فطرانہ ادا کیا تو یہ صدقات میں سے ایک صدقہ ہے، لیکن مقبول تو ہے، ثواب اس میں کم ہوگا۔ جس نے پہلے ادا کیا ہے صدقہ فطر اس کو زیادہ ثواب ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ عید سے پہلے جتنا بھی صدقہ فطر بنتا ہے وہ ہم ادا کر دیں، فطرانہ دے دیں، تو 350 روپیہ بنتا ہے۔ ویسے 320 روپے ہے، تو اگر 10-20 ہم اور ڈال کے دے دیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم نے جو بھی روزے رکھے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، یہ قبول بھی اس وقت ہوں گے جب ہم صدقہ فطر ادا کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، روزہ رکھ کر جو ہم سے غلطی کوتاہی ہو گئی تھی اپنے پیارے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔